نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی جل شانہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ بہت ہی حسین دین ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام پر عمل کر کے 63 سالہ زندگی میں ہمیں یہ ہر چیز کے بارے میں آگاہی فرمائی ہے کہ تم نے اس طرح نماز ادا کرنی ہے، اس طرح عبادت کرنی ہے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں تمہارے عقائد ہونے چاہیے، ہر چیز کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے بھی ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی اور قیامت تک کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں محفوظ کر کے عطا فرما دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی عبادت نماز کی صورت میں سب سے بہترین عبادت ہے، اور یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے کہ انسان جب نماز کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور جگہ پر انسان کا خیال یا انسان کے ذہن کے اندر جو ہے کوئی اور بات دنیاوی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمہ گیر اور ہمہ تن ہو کر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کے فوراً بعد کیا کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ بندہ نماز پڑھ لے اور بعد میں پھر جو ہے آگے پیچھے چلا جائے، دنیا کے خیالات میں مگن ہو جائے فوراً ہی، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے کے اندر بھی نماز کے بعد جو ہے اللہ کے ذکر میں صحابہ مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سیدہ کریمہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز ادا کر چکو، نماز پڑھ لو، اس کے بعد ذکر اللہ کرو۔ قیامًا وقعودًا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بعد لیٹ کر، کروٹ کے بعد لیٹ کر جو ہے پھر بھی تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی نماز کے فوراً بعد جو ہے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور متعدد احادیث کتب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے بھی مروی ہے بہت سارے ذکر جو ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کون کون سے ذکر ہوا کرتے تھے، اور باقی حدیث کے اندر بھی موجود ہے بہت ساری، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے جو مروی ہیں اور آپ جو عمل بتاتے ہیں صحابہ کا کہ میں جو ہے صحابہ کو نماز پڑھ لینے کے بارے میں کیسے جانتا تھا کہ نماز ادا کر لی ہے، کیونکہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، تو جب صحابہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے تھے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت پہچان لیا کرتے تھے، جان لیا کرتے تھے کہ میں صحابہ نے جو ہے وہ نماز ادا کر لی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں ملتا ہے، اور بہت ساری کتب کے اندر بھی الفاظ کا تھوڑا فرق ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں یہ بھی مروی ہے کہ کنت عالم، عالموں کے الفاظ بھی آتے ہیں، اور دوسری جگہ پر جو ہے عارفوں کے الفاظ بھی آتے ہیں، ملتے ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صحابہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کرتا تھا، جان لیا کرتا تھا، مجھے علم ہو جاتا تھا کہ اب صحابہ نے نماز پڑھ لی ہے، نماز ادا کر چکے ہیں، کہ نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ بلند آواز سے ذکر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عارفوں کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ تو مدعا یہی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے کے اندر بھی یہ نماز کے بعد ذکر بالجہر جو ہے وہ ہوا کرتا تھا اور صحابہ کیا کرتے تھے۔ آج لوگ جو ہیں وہ نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو یہ حدیث بخاری جو ہے، حدیث مسلم، متعدد احادیث کی کتب کے اندر جو موجود ہے، یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ بس نماز پڑھ رہے ہیں تو دوبارہ جو ہے دوسرے نمازی پیچھے جو رہ گئے ہیں جن کی رکھتے ہیں مسبوق جو ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لہذا تم بلند آواز سے ذکر نہ کرو، ان کی نماز خراب ہو جاتی ہے، ان کا دھیان ادھر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اور آج بھی وہ لوگ بھی خود بھی نماز کے فوراً بعد دعا بلند آواز سے مانگتے ہیں، اونچی آواز سے قرآنی آیات پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو ذکر بلند آواز سے کر لیا جائے تو کیا اس سے نماز کے اندر دھیان بندے کا ادھر ہو جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن و حدیث کے مطابق نماز پڑھنے اور نماز کے بعد ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔